بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تعزیزی نشست میں آپ نے مجھے دعوت دی، جس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اسے میں اپنی زندگی کا ایک اتفاقی قرار دے سکتا ہوں کہ پاکستان آنے کا پہلا موقع بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے فراہم کیا تھا، اور پاکستان کے اہل علم سے گفتگو کرنے کا پہلا موقع بھی اسی سرزمین نے فراہم کیا ہے۔ محترم جناب محمد سعید شیخ صاحب کی دعوت نے ماضی کے دریچوں کو کھول دیا ہے کہ جب میں پہلی بار اپنے مشفق اور کرم فرما استاد کی ہم رکابی میں بہاولپور کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ پاکستان کا وہ سفر مرحوم پروفیسر عبدالرؤف ظفر علیہ رحمہ کی دعوت پر ہوا تھا۔ آج پھر اسی یونیورسٹی اور اسی شعبے میں دوبارہ حاضری ہو رہی ہے، لیکن شتان بینہما۔ اس پہلے یادگاری سفر میں رونق محفل استاد گرامی قدر جناب پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کا تھے، اور ان کا سایہ عاطفت تھا جس سے قدم قدم پر فائدہ پہنچ رہا تھا، اور میزبان کی شکل میں پروفیسر عبدالرؤف ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسی مشفق شخصیت تھی جو قدم قدم پر بچھی جا رہی تھی۔ لیکن ہائے وقت کی ستم ظریفی کہ دونوں شخصیتوں کا اس فانی دنیا سے رشتہ چکا ہے، اور اپنے اپنے کارناموں کی جزا پانے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ تقریباً 20 سال بعد اتفاق سے اسٹیج تو وہی ہے، لیکن اس کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے، بلکہ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ موضوع بحث ذات نبوی تھی، تو اس مرتبہ مرکزی محور وہ عاشق ذات نبوی ہے جس نے اپنی زندگی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے اور نت نئے پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں تجدید تھی۔ سیرت پاک جس کا اوڑھنا بچھونا تھا، باقی دیگر موضوعات کی حیثیت وہی تھی جو دسترخوان پر چٹنی کی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ رونق محفل استاد گرامی قدر علیہ رحمہ تھے کہ جن کے زمزمے اور کہے چہار سو سے پھوٹتے رہتے تھے، اور ان کی علمی مشغافیوں سے ایک دنیا مستفید ہو رہی تھی۔ لیکن اس مرتبہ ان کی یادیں رونق محفل ہیں، اور ایک سناٹا ہے جو چہار سو چھایا ہوا ہے، جو کبھی کبھی آہوں اور سسکیوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ یاسین مظہر صدیقی اور پروفیسر عبدالرؤف ظفر علیہ رحمہ کی محبتیں، شفقتیں، مہربانیاں اور کرفرمائیاں سایہ فیضن تھی، تو اس مرتبہ صرف ہمارے آنسو ہیں، ہماری آہیں ہیں اور ہماری سسکیاں ہیں، جو انہیں خاموشی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں بقول فیض تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ سر علیہ رحمہ سے میرے تعلقات کا دورانیہ تقریباً 30-32 سال پر محیط ہے کہ ان کو 1988 کے کسی مہینے میں پہلی مرتبہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی انجمن طلبہ جمعیت الاصلاح کے اسٹیج پر رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی اماں اور اس وقت جمعیت العلماء کے ناظم، جمعیت الاصلاح کے ناظم جناب ڈاکٹر محمد سرور عالم ندوی صدر شعبہ عربی پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ بہار کی دعوت پر ایک توسیعی خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تھے اور اپنی معذر درجہ میں حاضر ہوئے تھے۔ طلبہ میں ان کا خطبہ سننے کا جوش و خروش بھرا ہوا تھا کہ شام میں جس حال میں انہوں نے اپنا شاندار خطبہ پیش کیا وہ اپنی تنگ دامنی پر نہوا خواہ تھا۔ اس وقت میں دور کا تماشائی تھا، لیکن جب 1990 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد چھوٹے بھائی جنید احمد لائبریرین علانہ ہوٹل مینجمنٹ کی کوششوں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، تو اور اس وقت سے اللہ کے فضل و کرم سے ان سے استفادے کا جو دروازہ کھلا تو وقت کے ساتھ کھلتا ہی چلا گیا، اور میں ان سے قریب تر ہوتا چلا گیا، اور ان کے جوہر مجھ پر کھلتے چلے گئے، اور میں ان کے اخلاق و کردار کا قائل ہوتا چلا گیا۔ میں اپنی گفتگو ان کی کچھ ذاتی حوالوں سے پیش کروں گا
کیونکہ جو عام طور سے تاثراتی میٹنگس ہوتی، مضامین ہوتے ہیں، اس میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر نظر نہیں پڑ پاتی، تو میں سامعین کو ان کی زندگی کے بارے، مختلف ادوار کے بارے میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا کہ ان کی پیدائش ضلع لکھیم پور کھیری، اتر پردیش کے ایک مشہور قصبہ گولا کرن ناتھ کے خوشحال خاندان میں بتاریخ 26 دسمبر 1944 کو ہوئی تھی۔ ان کا خانوادہ غیر علمی لیکن دینی مزاج کا حامل تھا۔ ان کے والد محترم کا شمار اس علاقے کے معززین میں ہوتا تھا، جن کا احترام علاقے کے سبھی لوگ بلا تفریق ملت و مذہب کیا کرتے تھے۔ والد محترم اس علاقے کے ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اس وقت ہیرو سائیکل کی ایجنسی تھی۔ اس وقت ہیرو سائیکل کی ایجنسی کا مطلب آج ہونڈا اور مرسیڈیز وغیرہ کے شو روم کا مالک ہونا قرار پائے گا، کہ سائیکل ہی اس وقت کی بنیادی سواری تھی۔ استاد محترم کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی ہوئی، بعد ازیں ان کا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہوا اور سن 1959 میں ندوے سے عالمیت کی سند حاصل کی۔ ندوے سے فراغت کے بعد انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے 1960 میں فاضل ادب کیا اور اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں داخلہ لیا اور وہاں سے ہائر سیکنڈری 1962، بی اے 1965 اور بی اے 1966 کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انہوں نے ایک بھرپور وقت گزارا، جس میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں شرعی اور غیر شرعی تفریحات، گھومنا پھرنا اور مختلف قسم کی علمی اور غیر علمی سرگرمیوں میں حصہ لینا وغیرہ سب شامل تھا۔ ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ انہوں نے برسوں امامت کے فرائض انجام دیے، جس کے اچھے اور عمدہ اثرات مرتب ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مزید اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے ایم اے 1968، ایم فل 1969 اور پی ایچ ڈی 1975 میں مکمل کرتے ہیں۔ استاد محترم اپنے اساتذہ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے، اپنے اوپر ان کے احسانات کا ذکر کرتے تھے، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کی خامیوں کا ذکر بھی بین السطور کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کا ہمیشہ اپنے اساتذہ کے سر ہی باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ گولا کے ایک دیہاتی لڑکے کو انہوں نے تراش خراش کر اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کہیں بھی ان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ استاد گرامی کی اپنی خوش قسمتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے شعبے سے ہی منسلک ہو گئے اور تقریباً 14 سال یہاں خدمات انجام دینے کے بعد بحیثیت ریڈر یا ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اسلامیہ سے منسلک ہو گئے اور اپنی باقی مادہ زندگی شعبہ اسلامیات میں پوری کی اور وہیں سے 2006 میں سفردوش ہو گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے متعلق وہ بہت سی کھٹی میٹھی باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ جس عہد میں علی گڑھ پہنچے وہ مضبوط کمیونسٹ لابی کا دور تھا اور اکثر اساتذہ اسی لابی سے تعلق رکھتے تھے یا اس تحریک سے متاثر تھے۔ اس عہد میں اسلامی شعار کو اختیار کرنا بہت گردے کا کام تھا، لیکن اس مرد درویش کو سلام کہ انہوں اسلامی شعار سے کسی بھی حال میں سمجھوتا نہیں کیا۔ مولانا مرحوم کو اپنے عالم دین ہونے پر حد درجہ فخر تھا، جو کبھی کبھی غرور کو بھی جا پہنچتا تھا۔ وہ اپنی اس حیثیت و شناخت کو نہ کبھی بھولتے تھے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ اس نسبت سے ان پر کسی قسم کا طنز کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ اس حوالے سے بہت غیرت مند اور حمیت کے حامل تھے اور طنز کرنے اور مذاق اڑانے والوں کا منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کا اپنے استاد لفظوں میں گوش گزار کر دیا تھا کہ یاسین کی دو حیثیت ہے، ایک اس کا یاسین ہونا اور دوسرا اس کا عالم دین ہونا۔ آپ یاسین کا جتنا چاہیں مذاق اڑائیں اور اس کی تذلیل و تحقیر کریں، وہ قابل برداشت ہے، لیکن اس کی دوسری حیثیت عالم دین ہونا پر کسی بھی قسم کا کوئی منفی تبصرہ ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا آپ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کے عالم دین ہونے کی حیثیت پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آ سکے۔ علی گڑھ کے حوالے سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ علی گڑھ کے اسلام پسند افراد اشخاص کے مقابلے
مقابلے میں اسلام بیزار افشاس کی تاریخ میں زیادہ رسم الرسان رہتے تھے، اور ان کی یہ رسم الرسانی انسانیت کے پہلو کے اعتبار سے تھی کہ اول الذکر میں اسلام پسند ہونے کے باوجود انسانیت کا پہلو کمزور تھا، جبکہ مؤخر ذکر اس لحاظ سے بہت ممتاز تھے کہ ان میں انسانیت بدرجہ عدم پائی جاتی تھی۔ پروفیسر موصوف علیہ رحمہ نے اپنی طویل ترین تدریسی خدمات میں ہمیشہ ایک مشفق مگر بااصول استاد کا کردار نبھایا۔ وہ بہت ہی زیادہ پابندی سے اپنے تدریسی فرائض انجام دیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں نہ کوئی کوتاہی کرتے تھے اور نہ ہی کوتاہی کرنے والوں کو پسند کرتے تھے۔ بحیثیت استاد ان کی جس صفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خود نوازی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف چھوٹوں پر شفقت و مرحمت فرماتے تھے بلکہ ان کی ہمت افزائی اور تشریح بھی دل کھول کر کیا کرتے تھے۔ مجھ جیسے دیگر کئی طلباء کی کاوشوں کی دل کھول کر تعریف کرتے تھے۔ ان کی استادانہ زندگی کا دوسرا اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور خوردوں کی علمی کاوشوں کی نوک پلک درست کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان جیسے پارس سے مس ہو کر ہم جیسے نہ جانے کتنے کندہ ناتراش قلم پکڑنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ استاد محترم اپنے شاگردوں کی صرف نظری تربیت پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں میدان علم و فن کی عملی زندگی کے اسرار اور امور سے بھی واقف کراتے تھے کہ اپنے ساتھ وہ مختلف بسا پر بھی خود ہی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ ان سے مقالہ پڑھواتے تھے تاکہ اسٹیج پر جانے کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل سکے اور مقالہ پیش کرنے کا سلیقہ پیدا ہو سکے۔ استاد محترم کی علمی خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ ان کی علمی خدمات کو قرآنیات، حدیثیات، سیرت نبوی، اسلامی تاریخ نگاری، ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی تاریخ نگاری، خسرو شناسی اور شاہ ولی اللہ شناسی جیسے اہم زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام موضوعات پر استاد محترم نے کئی اہم تصانیف کو بطور یادگار چھوڑا ہے، لیکن ان کی علمی خدمات کا سب سے نمایاں پہلو ان کی سیرت نگاری ہے، جس نے انہیں بر صغیر کے علماء میں ایک نئی شناخت سے نواز دیا ہے کہ سیرت نبوی اور پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی لازم و ملزوم بن گئے ہیں، اور فن سیرت نگاری میں ان کے نام نامی کو ایک اعتبار حاصل ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس میدان میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں یہ کہنے کا پورا حق حاصل ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سیرت نبوی سے ان کے بے پایا عشق کو پیدا کرنے کا صحرا ان کے والد محترم علیہ رحمہ کے سر بنتا ہے کہ جب استاد محترم نے انہیں میدان تاریخ میں اپنی قلمی جولانیوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے تمہیں اعلیٰ تعلیم اس لیے نہیں دلوائی تھی کہ تم بادشاہوں اور شہنشاہوں کے کارنامے دو گے، ہم نے تمہیں عربی اس لیے پڑھائی تھی کہ تم سرور کائنات کے حیات طیبہ پر قلم اٹھاؤ گے، ان کی ذات والا صفات سے دنیا کو باخبر کرو گے۔ والد محترم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے استاد محترم نے جو اپنے اشہب قلم کو میدان سیرت نبوی کی جانب محبوس دی تو زندگی کی آخری سانس تک اس میدان میں نت نئے تحقیقات کا ڈھیر لگاتے رہے۔ اس پہلو کو عام طور سے اجاگر کیا جاتا ہے، لہذا تکرار سے بچنے ہوئے میں اس پہلو سے صرف نظر کرتا ہوں۔ سیرت نبوی کے بعد ان کا دوسرا پسندیدہ موضوع اسلامی تاریخ نگاری ہے۔ اس موضوع پر بھی ان کے قلم سے متعدد کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تاریخ تہذیب اسلامی کے جامع عنوان سے 5 کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جو نصابی درسی ضروریات کے علاوہ قارئین کو اسلامی تہذیب و تاریخ کے صحیح تناظر سے آگاہ کرتا ہے، اور وہ پورے کلاسیکی دور اسلامی کی صرف سیاسی تاریخ نہیں ہے بلکہ ان کی سماجی، علمی اور تمدنی تاریخ بھی ہے۔ بنو امیہ کی تاریخ تہذیبی پر بھی استاد گرامی نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کی کتاب بنو ہاشم اور بنو امیہ کے معاشرتی تعلقات ہیں، جو امت اسلامی میں وحدت و اتحاد کا درس دیتی ہے۔ استاد گرامی کے بقول یہ وہ تاریخ ہے جو اصل ہے اور جس پر ملت اسلامی شرمشار ہونے کے بجائے سکتی۔ اسلامی تاریخ پر ان کے دوسرے مقالات و تحقیقات
اور کتابیں اسلامی تاریخ کا احاطہ کرتی ہیں اور اسلامی علوم فنون کے ارتقاء کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ پر ان کا کام نہ صرف انفرادی خصوصیت کا حامل ہے بلکہ اس نے شاہ صاحب کی فکر اور کارناموں کی متعدد نئی جہات کو اجاگر کیا ہے۔ امیر خسرو کی اتھارٹی کے پیش نظر ہی امریکہ کے سوساف امیر خسرو نے ان کو اعجاز خسروی کے انگریزی ترجمے کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داری تفویض کی تھی۔ خسرو فہمی اور ان کی تاریخ نگاری پر ان کے مقالات و مضامین ایک تحقیقی کتاب کا درجہ رکھتے ہیں اور سند سمجھے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ نگاری ہو یا بر صغیر کے قرون وسطیٰ کی تاریخ، استاد گرامی نے اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت نیا اور تحقیقی کام کیا ہے۔ ان میں سیاسی تاریخ سے زیادہ سماجی، تہذیبی اور علمی تاریخ نمایاں تر ہے، جس کی طرف مورخین کی توجہ ذرا کم ہی رہتی ہے۔ دہلی سلطنت کی معاشی تاریخ پر صرف ان کا ہی کام پایا جاتا ہے جو بہت معیاری اور مستند ہے۔ پہلے اور بنیادی ماخذ پر مبنی تاریخی کام نہیں کیا ہے۔ اس کے پائے اعتبار کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کا حوالہ تمام اہم تاریخی تحریروں کے لیے ناگزیر بن گیا ہے۔ علی گڑھ آنے والے اپنے مہمانوں کو بسا اوقات دوسروں پر مہمانوں کو بھی کھانے پر اہتمام سے بلار سے لگتے، وہ غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی بھی خبرگیری کرتے تھے، لیکن عام طور سے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ استاد محترم کے مداحوں کا حلقہ کافی وسیع ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض لوگ ان سے ناراض بھی رہتے تھے اور ابھی بھی ہیں۔ استاد گرامی کے درون خانہ حالات یہ قرار دیے جا سکتے ہیں کہ وہ بہترین شوہر، مشفق اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے باپ بھی تھے۔ چہل قدمی کرتے تھے، اس کے بعد 3 پاروں کی تلاوت کرتے تھے۔ ان جیسا تلاوت قرآن کے پابند حضرات میں نے بہت کم دیکھے ہیں، حتیٰ کہ وہ عام طور سے دوران سفر بھی اس معمول میں فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ تاہم عمر کے آخری سالوں میں وہ دوران سفر تلاوت نہیں کرتے تھے اور بعد میں کر لیا کرتے تھے۔ تلاوت کے بعد چند رکعت نماز پڑھتے، پھر ناشتہ کرتے، ناشتے سے فراغت کے بعد یا تو شعبے تشریف لے جاتے اور اگر چھٹی ہوتی تو اپنی علمی کاموں میں مشغول ہو جاتے، جس کا سلسلہ ظہر تک چلتا رہتا۔ نماز ظہر اور ظہرانہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ پابندی سے قیلولہ کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک بار پھر چہل قدمی کے لیے نکل پڑتے۔ یہ سلسلہ مغرب کی اذان پر موقوف ہو جاتا اور نماز مغرب سے فارغ ہو کر پھر اپنے علمی کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ ایک زمانے تک وہ لوگوں سے مغرب کے بعد سے ملنے سے منع کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہم جیسے نالائقوں اور دیگر اکابرین و افاضل سے مل لیا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مختلف قسم کی تفریحات میں شریک ہو جاتے، جس کا سلسلہ کھانے تک چلتا رہتا۔ سونے سے پہلے وہ طنز و مزاح اور ہلکا پھلکا تفریحی ادب پڑھتے تھے اور اسے نہ صرف اپنے لیے اکسیر سمجھتے تھے بلکہ اپنی تحریروں کی شگفتگی اور سلاست کا سبب بھی مانتے تھے۔ استاد محترم کسی بھی موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے اس کا بہت گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے اور نوٹس لیتے جاتے تھے۔ جب موضوع کا خاکہ ان کے ذہن میں تیار ہو جاتا تو وہ اسے صفحے کے طاز پر اس طرح منتقل کر دیتے کہ صفحات کے صفحات لکھ ڈالتے، لیکن عبارت میں ترمیم اور کاٹ چھانٹ کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پورا مضمون ان کے ذہن میں موجود ہے، سے ان کا قلم بغیر الفاظ کے میں ڈھالتا تھا۔ ان کے اول مسودے بالکل صاف ستھرے ہوتے تھے، ان میں ترمیم و اضافے کی نوبت آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کسی کا پہلا مسودہ نہیں دیکھا ہے جو کسی قسم کی کاٹ چھانٹ سے پاک ہو۔ ان کے قلم سے بہت سی ایسی تحریریں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جن پر ان کا قلم اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب وہ دوران مطالعہ کوئی موضوع 3-4 بار سامنے آ جاتا تو سامنے آنے والے موضوع کے متعلق نوٹس لینے لگتے اور پھر مواد اکٹھا کر کے اسے اپنے مضمون یا کتاب کی شکل میں اہل علم کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اس کی عمدہ مثال ان کی اہم کتاب وحی حدیث ہے۔ استاد گرامی کی یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، کسے ذکر کروں، کسے نظر انداز کروں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وقت کی تنگی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ان سب کو بیان کیا جائے۔ اپنی ذات سے منسلک ایک واقعہ بیان کر کے
میں آپ حضرات سے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا، جس سے ان کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 2000 میں جب میری عارضی ملازمت ختم ہو گئی اور میں ان کے گھر پر منتقل ہو گیا، مجھے روزانہ تازہ تازہ ناشتہ مل جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن کسی وجہ سے ناشتہ تیار نہ ہو سکا اور میں ناشتے کے بغیر کلاس لینے کے لیے نکل رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ناشتہ کیا؟ میں نے کہا نہیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے آنٹی کو بلایا اور ناشتے کے بابت پوچھا۔ انہوں نے غالباً سبب بتا دیا، لیکن سر نے ان کے عذر کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور بہت ہی سخت انداز میں ان سے کہا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح میں اس بات کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ان کے گھر میں منتقل ہوا تو انہوں نے گھر کے کچھ حصے میں ترمیم کر کے 2 بڑے کشادہ کمرے اوپر نیچے بنوائے تھے، لیکن ان میں کھڑکیاں نہ لگ سکی تھیں۔ اوپر والا کمرہ میرے حصے میں آیا اور نیچے والا احمد معین کے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم سرما آ گیا اور علی گڑھ کی سردی سے آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں۔ سر نے صرف میری خاطر مجھے ٹھنڈک کا احساس نہ ہو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرے کمرے میں تو کھڑکیاں لگوا دی، لیکن اپنے بیٹے کے کمرے کو صرف ترپال سے ڈھانکنے کا انتظام کیا۔ آج کون ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کی بجائے کسی اور کے آرام کا خیال رکھے؟ یہ سر کا والا ظرف اور بلند اخلاق تھا جس نے مجھے ان کا تاحیات بندہ بیدام بنا دیا ہے۔ اللہ مجھے ان کے اہل خانہ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ مجھے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کہ میں استاد گرامی کا سایہ نشان تعارف آج آپ حضرات کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو صبر و سکون سے سنا۔ اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ تمام حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ سر کے لیے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں فرماتے رہیں۔ السلام علیکم۔